أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ان بے شک الصفا صفا والمروہ اور مروہ، بے شک صفا اور مروہ، صفا اور مروہ جو ہے خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں، اور یہ اس واقعے کی یاد دلاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نن اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا، خانہ کعبہ کے والی جگہ کے قریب، اور ان کی والدہ صاحبہ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتی، کبھی ایک پہاڑی پر چڑھ کے دیکھتی کہ کبھی پانی ادھر کوئی قافلہ آتا نظر آئے، کہیں سے پانی مل جائے، کبھی دوڑ کے دوسری پہاڑی کے اوپر جاتی۔ تو یہ صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں اس واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ من شعائر اللہ، اللہ کے نشانات میں سے ہیں۔ شاعر کا لفظ جو ہے وہ شعور سے نکلا ہے۔ شعور کا مطلب ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، اللہ تعالیٰ کی یاد کا شعور بخشے، تو اس لیے صفا اور مروہ اس واقعے کی یاد دلاتی ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہے یا اللہ کے نشانات میں سے ہے۔ فمن، پس جو حج البیتا، فمن حج البیتا، جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے، او یا اوے تمہارا عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی حرج اس میں، علیہ اس پر، فلا جناح علیہ، کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کہ نہیں یہ کہ یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ من، اور جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے، یعنی اللہ نیکیوں کو قدر بھی کرتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ کس وقت کوئی بندہ کون سی نیکی کر رہا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں کہ وہ ان پہاڑیوں کا طواف کرے، تو جب کفار مکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو اصل میں چونکہ یہ سنت ابراہیمی بھی تھی، حج کا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، تو بعد میں کفار مکہ نے تو صفا اور مروہ دو پہاڑیوں پر دو بت رکھ دیے، تو جب اس کے بعد حج اسلام کو قبول کر لیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بت پڑے ہوئے تھے اور ان کا ابھی تک ہم طواف کر رہے ہیں، تو اس بات کا اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں شاعر اللہ میں سے ہے، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کی قدر بھی کرنے والا ہے۔ اس لیے جب حج کیا جائے یا عمرہ کیا جائے تو صحیح کرنا، تو آپ ایسا جو ہے صفا اور مروہ کا ان کی جو صحیح ہے، جس کو آج ہم صحیح کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ان دو شعائر اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے ہے، تو کوئی بھی نیکی خوشی سے کرنی چاہیے۔ ان الصفا والمروہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، اب جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی گناہ نہیں اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ یہ کوئی گناہ نہیں اس لیے کہا گیا کہ کفار جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ صفا مروہ جو ہے وہ تو ہم
ان بتوں کی وجہ سے وہ لوگ کرتے تھے جب وہ اسلام سے پہلے، لیکن اسلام نے اس کو جاری اس لیے رکھا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں اس پر کہ متواف کرے ان دونوں کا، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان بہت علم والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو کوئی برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ سید رب العالم مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ذوالحجہ کی مقررہ تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے، اور ان تاریخوں کے ماسوا کسی زمانے میں جو زیارت کی جائے خانہ کعبہ شریف کی وہاں پر جا کر تو وہ عمرہ ہے۔ ان صفا والمروہ، صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کا درمیان دوڑنا من جملہ ان مناسک کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکے اور آس پاس کے علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئے تو صفا پر اصحاب اور مروہ پر نائلہ دو بتوں کے انہوں نے استھان بنا لیے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کی روشنی پھیلی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کی صحیح حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض زمانہ شرک کی ایجاد ہے، اور یہ کہ صحیح سے کہیں ہم ایک مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے۔ نیز حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے صفا اور مروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیوں کہ وہ کسی اور بت منات کے معتقد تھے اور اصحاب اور نائلہ کو نہیں مانتے تھے جو کہ صفا اور مروہ کے اوپر بت تھے۔ انہی وجہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے جو صفا اور مروہ کے درمیان میں پائی جاتی تھی، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان صحیح کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے، نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت۔ اہل جاہلیت نے صرف اس روایت کو بت رکھ کے اور اپنے مشرکانہ عقائد سے صرف اس کو ایک طرف سے اس میں ملاوٹ کی تھی۔ تو اس آیت کا آخری حصہ جو ہے من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ بہت قدردان ہے، بہت علم والا ہے، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام دلی رغبت کے ساتھ کرو۔ یعنی جو جن کو اشکال تھا، کفار مکہ جو نئے نئے دل مسلمان ہوئے تھے اور وہ جو اسلام لانے کے بعد مشرکانہ باتوں کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، ان کو بتایا کہ یہ تو اللہ کے شاعر ہے، یہ تو اصل دین ابراہیمی تھا، تو یہ کام دلی رغبت کے ساتھ کرو، اپنے دل کی بات چھوڑ دو، دل میں جو کسی چیز کی پسند ناپسند ہے اس کو چھوڑ دو اور اللہ کا حکم مانو، اور یہ کام دلی رغبت کے ساتھ کرو، ورنہ جب حج اور عمرہ کرو گے تو حکم بجا لانے کے لیے تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ نیکی جو ہے دلی رغبت کے ساتھ کی جائے، تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا قدردان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر بھی ملے گا۔ اس لیے جو بھی نیکی کریں ہم دل کی رغبت اور شوق کے ساتھ اور اللہ سے اجر پانے کی امید کے ساتھ کریں، اور جو حکم بھی دیا گیا ہے اسلام میں اس کو شوق سے رغبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔